جیسے ہم نے گیس کا میٹر لگوانا ہو یا بجلی کا میٹر یا بیٹے بیٹی کی نوکری لگوانی ہو تو ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، ڈاکومنٹس ایک فائل تیار کرتے۔ اسی طرح موت اور آخرت کی بھی فائل ہمیں تیار کرنی چاہیے۔ موت اور آخرت کے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس پورے ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمارے فرائض پورے ہونے چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ نمبر 2، واجبات پورے ہونے چاہیے۔ سنت موقدہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ 3 کام کرنے کے ہیں۔ یہ 3 کام ہیں، فرائض پورے، واجبات پورے، سنت موقدہ بھی پوری ہونے چاہیے۔ اور نمبر 3، مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 5، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور سمجھ آ رہے ہیں؟ اسی کو آپ بزرگی اور ولایت کا ڈاکومنٹس کہہ لیں، نصاب کہہ لیں، اور اسی کو موت اور آخرت کا نصاب، ڈاکومنٹس اور فائل کہہ لیں۔ جس بندے کے ہاں ان 5 باتوں کا اہتمام ہے نا، وہ زندہ ہے تب کامیاب، مر گیا تو تب کامیاب۔ امیر ہے تب کامیاب، غریب ہے تب کامیاب، پڑھا لکھا ہے تب بھی کامیاب، ان پڑھ ہے تو اگر یہ ان 5 باتوں کا اہتمام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، موت کا، آخرت کا ڈاکومنٹس۔ موت کی، آخرت کی کون کون سی چیزیں ہیں جو پوری ہونی چاہیے؟ نمبر 1، آپ کی نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ توجہ سے سنیں، موت کا ڈاکومنٹس، موت کا نصاب آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا پوری ہونی چاہیے؟ نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر سستی ہوئی ہے، حساب کتاب کر کے ان کو ادا کرنا شروع کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مزید مشورہ کرنا ہو کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں اگر یہ بات نہ سمجھ آئے تو۔ نمبر 2، آپ کے رمضان کے روزے پورے ہونے چاہیے، وہ بھی فرض ہیں۔ بلوغت کے بعد نہیں رکھے، ادا کرنے کی ترتیب بنائیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر۔ زکوٰۃ کیا ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے۔ اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دی تو حساب کتاب کر کے جتنے سالوں کی نہیں دی، یک مشت دے، اعلیٰ درجہ ہے، قسط وار دے، یہ ادنا درجہ ہے، دینا پڑے گا، معاف نہیں ہے۔ حج بھی کر لے تو تب بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 4، قربانی۔ نمبر 4 کیا ہے؟ قربانی۔ یہ بھی واجب ہے کرنا۔ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بلوغت کے بعد صاحب نصاب تھے، قربانی واجب تھی، نہیں کی، حساب کتاب کر کے اب ادا کریں۔ اس کی ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ پیسے دیں گے، جانور نہیں ذبح کرنا، جانور نہیں ذبح کرنا۔ اور مختلف مدارس میں انتظامات ہوتے ہیں اجتماعی قربانی کے، ان سے جا کے پوچھیں جی 2010 میں آپ کے ہاں اجتماعی قربانی کا انتظام تھا تو فی حصہ کتنے کا تھا؟ 2000 میں فی حصہ کتنے کا تھا؟ اس طرح معلومات جمع کر کے یہ پیسے اللہ کی راہ میں دے، معاف نہیں ہے، قربانی معاف ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور نمبر 5، فطرانہ۔ یہ بھی صاحب نصاب پر کیا ہے؟ واجب ہے، فطرانہ۔ نہیں دیا، دیں جتنے سالوں کا نہیں دیا۔ نمبر 6، زمیندار ہے، زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، نہیں دی تو حساب کتاب کر کے عشر بھی دیں۔ 6 باتیں۔ 7ویں بات، حج بیچ میں رہ گیا، چوتھے نمبر پر حج آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟ حج۔ حج فرض تھا،
نہیں ادا کیا تو اب جتنا جلدی ہو سکے ادا کریں۔ حج کے نصاب کا پتہ ہے؟ حج کا نصاب کیا ہے؟ اپنے ملک سے لے کر بیت اللہ شریف تک آنے جانے اور وہاں رہنے کا خرچ اخراجات، اور جو زیر کفالت بیوی بچے اگر ہیں، جس کے نہیں ہیں تو نہیں ہیں تو ان کے جو آدمی خرچ اخراجات برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، صحت مند تندرست ہو اور مرد ہو، تو اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کیا ہے۔ اور عورت کے لیے بھی یہی شرائط ہے، ایک زائد شرط ہے کہ محرم کا انتظام کیا ہو، کیا انتظام ہو، محرم۔ اور آج کل جو عورتیں غیر محرموں کے ساتھ عمرہ کرنے چلی جاتی ہیں تو بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ عمرہ ایک سنت ہے اور حج فرض ہے۔ فرض حج کے لیے اللہ نے محرم کی شرط لگائی، اور آج کل عورتیں اور کئی مرد غیر محرم عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کئی غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ فرض حج کے لیے محرم کی شرط ہے، سارا کچھ ہے عورت کے بعد، لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے، ساری زندگی اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹا عمل ہے عمرہ جو نفل کا درجہ ہے، اس کے لیے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر کوئی ایسا غلطی کرتا ملے تو اس کو سمجھائیں گے تو نہیں نا؟ ہاں جی، وہ تو ناراض ہو جائے گا آپ سے۔ یہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں ان کو، ٹریول ایجنسی والے، یہ بہت ایسا کرا رہے ہیں، چونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کو پیسہ چاہیے بس۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے، چترال کے تھے، تو تجوید ہم نے اکٹھی پڑھی۔ کوئی 10-15 سال بعد غالباً ہماری ملاقات ہوئی، حال احوال ایک دوسرے سے لیے، تو وہ مجھے کہتے ہیں میں نے حج بھی کر لیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے جی گل برگ کی کوئی عورت تھی، اس نے حج پر جانا تھا، اس کے بعد محرم کا انتظام نہیں تھا تو مجھے اس کا رشتہ دار بنا دیا، اس کی برکت سے میں بھی حج کر کے آ گیا۔ اب دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے۔ تو 7ویں چیز کیا ہے؟ حج۔ اور 8ویں چیز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، 14 جگہوں پر سجدہ آتا ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ یہ ہر وقت اور ہر ایک کی یہ چیزیں پوری ہونے چاہیے۔ ایک دفعہ پھر گناتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، فطرانہ، عشر، اور نمبر 8 سجدہ تلاوت۔ سجدہ یہ گن لیں گے، سارے یاد کر لیں گے، یہ موت کا ڈاکومنٹس ہے۔ اگر یہ تیار ہے ابھی ہماری موت آ جائے، مرنے کی دیر ہے، اے بابا سیدھا بھاگتا جا رہا ہے جنت میں۔ وقت کے بادشاہ ہیں، صدر ہیں، لیکن اس چیز کا انتظام نہیں ہے۔ ہارون الرشید کا نام سنا ہے؟ بادشاہ تھا، ان کی دوستی تھی بہلول سے۔ بہلول بہت فقیر سادہ قسم کے بزرگ تھے، تو ایک دفعہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چھڑی پڑی تھی۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول بے وقوف آدمی ہے تو، تجھے اگر تیرے سے بھی بڑا بے وقوف کوئی ملے نا تو یہ چھڑی اس کو دے دے۔ ٹھیک ہے بادشاہ صاحب، جیسے حکم۔ کچھ عرصے کے بعد ہاتھ میں چھڑی لیے بہلول ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے، اور ہارون الرشید کے وہ آخری لمحات تھے۔ تو بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ آپ سفر کرتے تھے، فوج، پولیس، ایجنسیاں، سواریاں، انتظامات۔ تو ہارون رشید نے کہا بہلول میں تو پہلے ہی کہتا تھا تو بے وقوف ہے، اس سفر میں بھی کوئی فوج پولیس ساتھ جاتی ہے؟ اچھا کوئی تیاری
کہا جی تیاری نہیں ہے۔ بہلول نے کہا جی یہ لیں چھڑی، آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نہیں ملا جو جانتا ہے کہ موت برحق ہے، مرنا ہے اور پھر بھی تیاری نہیں ہے، یہ چھڑی آپ ہی لے لیں، مجھے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ملا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ پاک ہمیں یہ فکر اور یہ درد لگا دے کہ موت سے پہلے ہم موت کی یہ تیاری کریں۔ یہ 8 باتیں موت کی تیاری ہے۔ یا اللہ ان 8 کی 8 باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔